بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، تم اس کھیتی میں آؤ جیسے تم چاہو۔ اس آیت کے ذیل میں مختصراً بات عرض کروں گا۔ مجھے ایک خاتون کی تفسیر اس آیت کے سلسلے میں سننے کو ملی اور اس پر میں ذرا روشنی ڈالوں گا کہ عام طور پہ اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ عورت اللہ پاک نے تمہارے لیے اولاد کا ذریعہ بنائی ہیں، تو لہذا جی تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اس کی تشریح احادیث میں آتی ہے اور تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محدثین سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن میں اس پر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس عورت نے یہ بات کی کہ مفسرین یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ بھئی تم اس عورت کو اولاد کا ذریعہ بناؤ، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ محدثین نے تفسیر اس کے اپنے انداز سے ثابت ہو رہا تھا کہ نہیں کی، صحیح نہیں کی۔ درست وہ کیا کر رہی تھی کہ کھیتی میں جیسے کسان پہلے محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بہت زیادہ اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ بیج ڈالتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی پر تربیت کے اعتبار سے محنت کرے، کچھ سال اس پہ محنت کرے، پھر وہ دیکھے کہ اس کو رزلٹ، پھر اس کے بعد بیج ڈالے تاکہ اس کو جو نتیجہ ہے وہ بہتر ملے۔ تو اس کی تصحیح میں ذرا کر دینا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے جو لکھا اور قرآن کی آیت سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اس آیت سے جو مفسرین نے تفسیر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کی ہے، اور جو یہ صاحبہ کر رہی ہیں کسی نہ کسی درجے میں یہ اس مفسرین کی تفسیر سے ہٹ کرے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نکاح کا حکم بالغ ہونے کے بعد سے ہے، کہ جب عورت بالغ ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جائے، حد بلوغت کو، تب اس کے نکاح کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ پاک نے عورت کو نسل کے سلسلے کے بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ تو نکاح تب ہو رہا ہے جب عورت کھیتی کے قابل ہو رہی ہے، یعنی بیج ڈالنے کے قابل ہو رہی ہے، تب اس کو نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے نکاح کیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب کھیتی تیار ہو جائے بیج ڈالنے کے لیے تو تربیت کا زمانہ وہ نہیں ہے، تربیت کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ والدین کے پاس جو 10-15 سال 20 سال بچی گزار رہی ہے، تو چونکہ والدین جی ماں کی گود جی اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اور والدین کا جو گھر کا ماحول ہے اس کے لیے تربیت گاہ ہے، تو نکاح سے پہلے عورت کی، بچی کی، خاتون کی تربیت ہونی چاہیے، چونکہ ماں باپ تو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور بالخصوص ماں ان تمام مسائل سے گزر چکی ہوتی ہے کہ جو ایک عورت کو شادی کے بعد پیش آتے ہیں۔ تو اگر نکاح سے پہلے ماں جیسے اور اپنی بچی کو سلائی سکھاتی ہے، کپڑے دھونا سکھاتی ہے، کھانا بنانا سکھاتی ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ ہم بیٹی کی اس اعتبار سے کہ اس نے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی اس کی تربیت نہیں کرتے۔ تو کھیتی پر محنت جی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے اس پہ محنت کریں، اس انداز سے محنت کریں کہ وہ عورت جب شادی کے بندھن میں جائے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیچاری نے آگے چلے جانا ہے، وہاں بھی ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا ہوگا، تو اب اس کو آزاد رہنے دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت، بچی جو ہے وہ نکاح سے پہلے کی زندگی کو لاپرواہی میں گزارتی ہے،
اور ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بس جو بیٹی کے اس کو پورا کر دو. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بچی کی تربیت نہیں ہو پاتی، بچی اس زندگی کو آزادی کے ساتھ لاپرواہی میں گزارتی ہے. اب جب نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے بعد دیکھیں نکاح ہو ہی کس لیے رہا ہے کہ بھئی اب کھیتی جو ہے کاشت بیج ڈالنے کے قابل ہو چکی ہے. اب اس سے اگلا مرحلہ ہے، اس سے پہلے والا مرحلہ نکاح سے پہلے کا تھا. تو میں یہ تصحیح ضروری سمجھتا تھا، میں نے سنی تو میں نے کہا یہ تصحیح کر دوں، تو یہ تصحیح تو الحمدللہ ہوگی. البتہ اس نظر سے دیکھا جائے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ نکاح کے بعد چونکہ وہ تمام اس معاشرے کو چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ نے دیا ہوتا ہے، خاندان والوں نے دیا ہوتا ہے، تو وہ بھی کمپرومائز سے برداشت سے کام لے، اور اگر کمیاں نظر آتی ہیں تو ان کو احسن انداز سے لے کے چلے، تاکہ وہ جو آگے اس کے پاس جو ذمہ داریاں آنے والی ہیں اپنی آنے والی اولاد کی تربیت کی، وہ ان کو اچھے طریقے سے کر سکے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.